السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و امامنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والائہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا سورۃ حجرات کا آج سبق نمبر 4 ہے۔ روز کیونکہ ہم 3 آیات پڑھتے ہیں تو آج ہمارا سبق جو ہے وہ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 ہوگا۔ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، میں نے آپ کو جو گرافک بنے ہوئے ہیں وہ آپ کو آپ کی کلاس کے اندر دے بھی دیے ہیں، وہاں سے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں۔ کال میں بیک جا کے اگر آپ چاہیں تو جب ہم پڑھائیں گے وہ گرافک آپ کے پاس وہاں پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ انما بے شک، اس کے سوا نہیں ہے، المؤمنون مؤمنین، اخوتن بھائی، فاصلحوا پس صلح کروا دو، بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ذرا پچھلی آیات کو اگر ہم ساتھ ملا لیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ پیچھے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اگر مؤمنین کے مسلمانوں کے کوئی 2 گروہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ان کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف والی بات آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، یا کوئی خبیث ان کے درمیان گھس کے ان کے درمیان کوئی ایسا معاملہ کر دیتا ہے، تو اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صلح کروا دینی چاہیے۔ اور آج اس وقت کے اندر یہ شاید ہماری سب سے بڑی کمی ہوگی کہ آج ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہماری جو سب سے بڑا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، کوئی لڑائی، کوئی معاملہ، کوئی ایسی چیز درپیش آ جائے، تو ہمارے ہاں یہ کہہ کے بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جناب ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑتے رہے۔ حتیٰ کہ ہمارے سامنے سگے بھائی لڑ رہے ہوں، صرف مسلمان بھائی نہیں، سگے بھائی لڑ رہے ہوں، تو ہم یہ کہہ کے کہ ان کا آپسی معاملہ ہے، ہم کیوں بولیں؟ ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ صرف سگے بھائی ہی نہیں، صرف آپ کے مسلمان بھائی، انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ ایمان والے یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ اللہ کو ماننے والے، وہ رسول کو ماننے والے، وہ کتابوں کو ماننے والے، وہ فرشتوں کو ماننے والے، وہ مرنے کے بعد اٹھنے کو ماننے والے، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کروا دو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب یہ دیکھ لیں کہ معاشرتی طور پر ہمارا جو معیار ہے وہ کس قدر گر چکا ہے کہ ہم 2 لوگوں کی صلح کروانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے کسی بھی صورت۔ ہر بندے کو اپنے کام کی اس قدر جلدی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میرا کام تھوڑی ہے صلح کروانا، میں ان کی صلح کیوں کرواؤں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا ہے۔ تو بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، 2 لوگ یا 2 گروپ یا
دو گروہ یا دو جماعتیں یا دو فریق اگر وہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی آپس میں صلح کروا دیں۔ اگر ہم صلح نہیں کروائیں گے اور ان کی لڑائی کا مزہ لیں گے، ان کی لڑائی سے ہم اپنا کوئی دنیاوی فائدہ اٹھائیں گے، یا صرف ان کی لڑائی سے ہم سکون لیں کہ لڑ رہے ہیں اچھا ہے، یا لڑ رہے ہیں ہمیں کیا، تو یہ اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کی جہنم بڑی سخت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر، کوئی بھی مذاق نہ اڑائے، قوم ایک گروہ کا، ایک گروہ من قوم دوسرے گروہ کا، عسا کیا عجب ہے، ان یکونوا کہ وہ ہوں، خیرا منہم ان سے بہتر، ولا نساء اور نہ ہی عورتیں، من نساء عورتوں کا آپس مذاق اڑائیں، عسا کیا عجب ہے، کیا ممکن ہے، ان یکن کہ وہ ہوں، خیرا منہن ان سے بہتر، ولا تلمزوا اور نہ تم لوگ عیب لگاؤ، انفسکم ایک دوسرے پر، ولا تنابزوا اور نہ تم ایک دوسرے کو برے برے القاب سے یاد کرو، بئس الاسم الفسوق، بئس برا، بئس الاسم برا نام ہے، الفسوق گناہ گار ہونا، بعد الایمانی ایمان کے بعد، ومن لم یتب اور جو بھی جس نے بھی توبہ نہ کی اور باز نہ آیا، فاولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الظالمون جو کہ ظالم ہیں۔ اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، جو ایمان والے ہو، نہ مرد ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں کہ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء اور نہ ہی عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد نافرمانی کرنا بہت ہی بری بات ہے، ایمان لانے کے بعد فاسق ہونا یہ بہت ہی برا نام ہے، اور جو لوگ اس روش سے باز نہیں آئیں گے وہ ظالم ہیں۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے انہیں آپس میں اختلافات سے بچنا چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب مسلمان ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں گے۔ اب ذرا سوچ کے دیکھیں کہ اس آیت کے اندر ہماری کتنی معاشرتی خرابیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اور ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ہماری عورتیں بھی ایک دوسرے پر طعن کرتی ہیں، لعن طعن کرتی ہیں، طنز کرتی ہیں۔ ولا تلمزوا عیب نہ نکالو، ہم کب کسی کو چھوڑتے ہیں؟ کسی کی بیٹیاں، کسی کی بیٹے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، کب چھوڑتے ہیں؟ ولا تنابزوا بالالقاب کہ برے لقب سے ایک دوسرے کو چڑھاؤ نا، ہم کب یہ بات چھوڑتے ہیں؟ کب کسی کا برا نام ہم نہیں لیتے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم فاسق ہوئے پڑے ہیں۔ مستقل گناہگار کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو جو آپس کا بھائی چارہ ہے یہ کب ممکن ہے، کیسے بچا رہے گا؟ یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کے وقار کا، ایک دوسرے کے ناموس کا خیال رکھیں گے۔
اور ایسے الفاظ سے بچیں گے جو دوسرے بھائی کی توہین کا سبب بنے، جو دوسرے بھائی کی توہین کا باعث بنے۔ الحمدللہ لائٹ تو آ گئی ہے۔ اچھا، تو مومنوں کو اللہ رب العزت نے اس طرح کی توہین امیز رویے سے، طنز کرنے سے، برے برے نام لینے سے، ایک دوسرے کو چڑھانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں مسلمانوں کو تیسری بار آمنو کے لفظ سے مخاطب کیا ہے کہ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا تم لوگ مذاق اڑا رہے ہو وہ تقوی کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، یا شاید مالی اعتبار سے، یا شاید قوت کے اعتبار سے تم سے بہتر ہو۔ کسی کو کیا پتا کہ اگلا بندہ اپنے گھر میں کیسا ہے۔ اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کو مذاق کا نشانہ بنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے کے برے برے نام نہ رکھو۔ ہمارے ہاں تو یہ چھوٹا، یہ موٹا، یہ کدو، یہ آلو، ہم تو پتہ نہیں اگلے بندے کا کیا کیا نام رکھتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد دوسروں کے برے نام رکھنا یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، اور جو اس کام سے باز نہیں آئیں گے وہ لوگ ظالم ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس خطاب میں مسلمانوں کو سطحی اور گھٹیا قسم کے اخلاق اور کردار سے بچنے کے لیے 3 حکم دیے ہیں۔ نمبر 1، کوئی قوم دوسری قوم کو اور کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق کا نشانہ نہیں بنائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے تمسخر کرنے والوں سے وہ لوگ بہتر ہوں جن کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اور اس صورت میں کیا ہوگا کہ مذاق کرنے والا نہ صرف اپنی بے عزتی کروائے گا بلکہ معاشرے کے اندر اختلاف بھی پیدا ہوگا۔ ایک دوسرے کا تمسخر اڑانا منع ہے، اور یہاں پر تمسخر سے مذاق اڑانے سے مراد یا تمسخر سے مراد کیا ہے کہ کسی کو حقیر جانتے ہوئے اس کی بے عزتی کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کا مذاق اڑانا یا اس کی توہین کرنا۔ عربوں کے اندر اس بات کا رواج بڑا ہی عام تھا۔ ایک قبیلے کا شاعر دوسرے قبیلے کی تضحیک کرتا تھا، اور نہ صرف اس کے جو سرکردہ لوگ ہوتے تھے، جو سرداران ہوتے تھے، جو بڑے لوگ ہوتے تھے، ان کی تضحیک کرتا تھا بلکہ ان کی خواتین کو بھی تضحیک کا نشانہ بناتا تھا، اور یہی عادت خواتین میں بھی پائی جاتی تھی۔ جو قبیلہ دوسرے قبیلے کا سب سے زیادہ تمسخر اڑاتا تھا اسے دوسروں سے برتر بڑا اچھا خیال کیا جاتا تھا، اور یہ کرنے والے شاعر کو بڑا جناب سر پہ بٹھایا جاتا تھا، بڑا خراج تحسین پیش کیا جاتا تھا۔ دوسرے کی عزت اور احترام کے ساتھ کھیلنا اور انہیں لوگوں کی نظروں میں حقیر بنانا ان کے نزدیک کوئی عیب نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین مردوں کو، مومنین عورتوں کو یہ کہہ کے منع کر دیا کہ جن کو تم تمسخر کا نشانہ بناتے ہو سکتا ہے وہ ایمان میں، اخلاق میں، کردار میں تم سے بہتر ہو۔ اور یہاں پر لفظ آمنو میں مرد اور عورتیں دونوں ہی شامل ہیں۔ اور اعلیٰ اخلاق کی ترویج اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے مردوں اور خواتین کو الگ الگ کہہ کے مخاطب کیا ہے، اور انہیں اس بری عادت سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ آدمی دوسرے کو اس وقت مذاق کا نشانہ بناتا ہے جب اس کے دل سے اس کا احترام اٹھ جاتا ہے۔ مذاق کسی سے کرنا اور بات ہے، مذاق کسی کا اڑانا اور بات ہے، اور جب کسی کا احترام اٹھ جائے تو پھر باہمی اخوت باقی نہیں رہتی۔ جس معاشرے اور قوم میں اخوت اور بھائی چارے کا فقدان ہو جائے اس میں اتحاد باقی نہیں رہ سکتا۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ تمسخر اور خوش طبی میں، مذاق میں بڑا فرق ہے۔ ایک دوسرے کو خوش کرنا، آپس میں ہنسنا کھیلنا، آپس میں مذاق کر لینا یہ اور چیز ہے، تذلیل کرنا، تحقیر کرنا یہ اور چیز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی بولی پر بولی نہ بڑھاؤ، اور آپس میں بغض نہ رکھو، قطع تعلقی نہ کرو، تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر تجارت نہ کرے، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ آپ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور مسلمان جو بھائی ہیں وہ اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، اسے ذلیل نہیں کرتا، اسے حقیر نہیں سمجھتا، اور تقویٰ اس جگہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے دل کی طرف، اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تقویٰ اس جگہ ہے۔ تقویٰ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بڑھ بڑھ کے جائیں اور پہلی صفوں کے اندر نماز پڑھیں۔ تقویٰ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ سب سے زیادہ دیں، آپ صدقات سب سے زیادہ کریں۔ تقویٰ کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، وہ کام جو آپ اکیلے میں کرتے ہیں وہ کام کیسے ہیں، جو آپ کے اجتماعی کام ہیں، جو سب کے سامنے کام ہے، اس میں تو ذرا سا بھی دکھاوا آ گیا تو نماز ضائع، روزہ ضائع، حج ضائع، زکوٰۃ ضائع۔ جو آپ اکیلے میں، وہ معاملات جو اللہ کے ساتھ آپ کے پرسنل ہیں، ان معاملات کا نام ہے تقویٰ اور پرہیزگاری، کہ اللہ سے آپ ڈرتے کتنا ہے۔ اور پھر یہاں پر جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے یہ جو اخلاقیات کی تربیت کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے مجھے وہ شخص زیادہ پسند ہے جو تم میں سے بہترین اخلاق والا ہو۔ اور آج ہمارے اندر اخلاق کا سب سے زیادہ فقدان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اخلاق کا اعلیٰ معیار عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اور پھر دوسرا حکم اس آیت کے اندر عیب جوئی سے بچنے کا حکم، کہ آپس میں ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو۔ آپس کا لفظ جو اللہ نے استعمال فرمایا ہے، یہ سمجھایا ہے کہ ہر ایماندار دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے، اس کی عزت کرے، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھے۔ اور مقصود یہ ہے کہ جس طرح اپنی عزت کا خیال رکھتے ہو، اسی طرح اپنے بھائی کی عزت کا بھی خیال رکھو۔ اور عیب جوئی کرنے والے کا مقصد ہی دوسرے کے عیب اچھالنا ہوتا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، اس کی تذلیل کرنا ہوتا ہے، چاہے یہ کام وہ اپنی عادت کے طور پر کرے، یا حسد کے طور پر کرے، یا مخالفت کی بنا پر کرے۔ دوسرے کی عزت اچھالنے کے سوا اس کام کی کوئی اچھی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں تو ٹو لگائی جاتی ہے کہ فلاں کی بچی کالج جاتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، فلاں کا بیٹا کیا کرتا ہے، فلاں لوگ یہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب ایک دوسرے کی ہم عزت اچھالنے کی کوشش کریں گے تو یا تو وہ دوسرا اس کا بدلہ لے گا، آپ گالی دیں گے تو وہ بھی گالی دے گا، آپ اس کا عیب نکالیں گے، اس کا عیب تلاش کریں گے تو وہ بھی یہی کام کرے گا، یا پھر وہ اپنی نفرت کا اظہار کرے گا۔ کیونکہ اخوت اور نفرت یہ ایک ہی وقت پر ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت پیدا کرنے سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی نفرت سے بچنے کا اس حد تک خیال فرمایا ہے کہ آپ جہاں بھی اپنے نمائندے بھیجتے انہیں حکم دیتے کہ وعظ و نصیحت میں بھی ایسے الفاظ اور ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ جس سے لوگ دین سے نفرت کریں یا ان کی وجہ سے تفریق پیدا ہو جائے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کسی کام کے لیے بھیجتے تو فرماتے لوگوں کو خوشخبری دینا، انہیں تقسیم نہ کرنا اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور انہیں مشکل میں مبتلا نہ کرنا۔ اور اسی طرح سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی کرو، مشکل میں نہ ڈالو، دوسرے کو سکون پہنچاؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ اور غیبت سے بچنے کا حکم ولا تنابزوا، اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کی
ان الفاظ کے ساتھ اپنے بھائی کو یاد کرو جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کیا گیا اگر کسی بھائی میں وہ ناپسندیدہ بات موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں کہ آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ بات موجود ہے تو کہہ رہا ہے تو پھر تو نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہیں ہے جو تو نے کہی ہے تو پھر تو نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا کہتا ہے، دیکھیں جی میں تو اس کی وہی برائی بیان کر رہا ہوں نا جو وہ کرتا ہے، تو بھئی یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ کرتا نہ ہوتا تو پھر جھوٹ ہوتا، بہتان ہوتا، الزام ہوتا۔ اور دوسری روایت میں ہے اگر تو نے اپنے بھائی کی وہ بات کی جو اس کے اندر موجود ہے تو نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر کوئی ایسی بات کہی جو اس میں موجود نہیں ہے تو نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ باقی کسی شخص سے مشورہ طلب کرنے کے لیے دوسرے کی کمزوری بتا دینا یہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ مثال ہے کہ ہمیں کوئی کہتا ہے کہ جی میں اپنی بچی کا رشتہ یہاں پر ختم ہو گیا، نہیں جی وہ کال آنے کی وجہ سے کال کٹ گئی تھی، کال ختم نہیں ہوئی تھی، معذرت ہے، میں نے دوبارہ پیچھے جا کے دیکھا ہے، بار بار کسی کی کال آ رہی تھی تو اس لیے کال کٹ گئی۔ تو باقی آپ لوگوں کو ریکارڈنگ مل جائے گی، اس میں پھر کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے جو کلاس مس ہوئی ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو ہم تذکرہ یہ کر رہے تھے کر رہے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے یہاں پر غیبت سے جو منع کیا ہے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی غیبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کرو جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر کوئی کسی شخص میں کسی بھائی میں وہ ناپسندیدہ بات موجود ہو جو بات میں کر رہا ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر بات اس کے اندر موجود ہے تو پھر غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے تو نے اپنے بھائی کی وہ بات کی جو اس کے اندر موجود نہیں ہے تو نے اس پر بہتان لگایا ہے، الزام لگایا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے تو دوسرے کو کوئی بری بات بتا دینا یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔ مثال ہے کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میں یہاں پر اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں پر میں اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ ان کی کوئی بری بات جانتے ہیں تو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی برے القاب رکھنا یہ گناہ کا کام ہے۔ مومنوں کو تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے برے نام اور برے القاب نہ رکھا کریں۔ یہاں مطلقاً لقب رکھنے سے منع نہیں کیا گیا، بئس الاسم برے نام رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ کسی کے اچھے کام اور اچھے اخلاق کی وجہ سے اسے اچھا لقب دینا یہ سنت ہے۔ بے شک یہ لقب کسی کی طبعی رجحان کی بنیاد پر دیا جائے یا اچھے کام کی بنیاد پر دیا جائے، جس طرح ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو مسجد میں زمین پر لیٹے دیکھا اور آپ کے پہلو میں مٹی لگ گئی تو آپ نے اسے ابو تراب کہہ دیا، اے مٹی والے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلی کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو ابو ہریرہ کے لقب سے یاد کیا، ہریرہ چھوٹے سے بلی کے بچے کو بچونگڑے کو کہتے ہیں، بلونگڑے کو کہتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی وجہ سے انہیں صدیق کا اعزاز دیا، اور اسی طرح حدیث میں کئی مثالیں موجود ہیں۔ کسی کو اسد اللہ کہا، کسی کو اسد اللہ واسد الرسول کہا، کسی کو سیف اللہ کہا۔ تو یہ جب ہم کسی کو اچھے نام دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم اگر کسی کا کوئی ایسا نام رکھتے ہیں جو نام اس کو برا لگتا ہے، اس کو اپنی حد تک محسوس ہوتی ہے، بے عزتی محسوس ہوتی ہے، تو پھر اسے ایسا کوئی نام نہیں دیا جائے گا۔ بڑی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دور کے اندر ذوالیدین یعنی لمبے ہاتھوں والا اللہ کے نبی نے ایک شخص کو خطاب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی دوسرے صحابہ سے ہاتھوں سے اور قد کے اعتبار سے لمبے تھے، تو اللہ کے نبی اسے ذوالیدین کہہ کر پکارا کرتے تھے اور وہ اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دیہاتی صحابی دوسرے سے زیادہ جفا کش تھا، محنتی تھا، زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے لوگ اسے الحمار کہتے تھے، یعنی گدھا کہتے تھے، کیونکہ
اس لقب سے اس کی توہین کرنا مقصود نہیں تھا. ہمارے ہاں تو گدھا توہین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو لڑائی کے درمیان کہتے ہیں کہ جی میں تو گدھوں کی طرح کام کرتا ہوں، بےعزتی محسوس کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ میں تو گدھوں کی طرح کام کرتا ہوں. تو ہم کسی کی اچھی عادات کی وجہ سے اسے کوئی اچھا نام دے سکتے ہیں. آیت نمبر 11 سے ہم مسائل کیا سمجھ آتے ہیں کہ ایمان والوں کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. نمبر 2، ایمان داروں کا، ایمان والوں کا، مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ایک دوسرے کو برے القاب ان کے نہ رکھیں. نمبر 3، ایمان لانے کے بعد برے القاب رکھنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا ہے. اور نمبر 4، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے وہ ظالم ہوں گے. اب اس آیت کے اندر جو آیا ہے اولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں. تو ظالم لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہی اس کی تشریح کرتا ہے. نمبر 1، اللہ کی مساجد کو ویران کرنے والا ظالم ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 114. نمبر 2، اللہ کی گواہی کو چھپانے والا ظالم ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 140. اللہ پر جھوٹ باندھنے والا، سورۃ انعام آیت نمبر 12. نبوت کا دعویٰ کرنے والا ظالم ہے، سورۃ انعام آیت نمبر 93. اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والا ظالم ہے، سورۃ اعراف آیت نمبر 37. اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر اعراض کرنے والا وہ ظالم ہے، سورۃ کہف آیت نمبر 57. حق بات کو جھٹلانے والا ظالم ہے، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 68. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، سورۃ کہف آیت نمبر 15. اور اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مانگنے والا ظالم ہے، سورۃ یونس آیت نمبر 106. قرآن کی نصیحت سے منہ موڑنے والا ظالم ہے، سورۃ کہف آیت نمبر 57. اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر اعراض کرنے والا بڑا ظالم ہے، سورۃ سجدہ آیت نمبر 22. اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا بڑا ظالم ہے، سورۃ انعام آیت نمبر 144. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، سورۃ انعام آیت نمبر 21. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. تو گویا مشرک وہ سب سے بڑا ظالم ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا، تم بہت زیادہ چیزوں سے بچو، من الظن، بدگمانیوں سے، ان بعض، بے شک بعض، الظن، بدگمانیاں، اسم، گناہ ہوتی ہیں، ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، ایحب احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان یاکل، کہ وہ کھائے، لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، میتن، مردہ بھائی کا، فکرہتموہ، تم اس سے گھن کرو گے، تم اسے برا خیال کرو گے، اس سے کراہیت کرو گے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بدگمانی کرنے سے بچو، پرہیز کرو، کیونکہ بہت سی بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. جاسوسی نہ کرو ایک دوسرے کی، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم اسے برا سمجھتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. عیب جوئی کا آغاز بدزنی سے ہوتا ہے، اور اسے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر قسم کی بدگمانی سے اجتناب کرو. جہاں پر اللہ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، ایمانداروں کو تیسرا خطاب کیا ہے.
اور اس میں بھی 3 کاموں سے منع کیا ہے۔ اے ایماندارو، اے ایمان والو، اے اللہ رسول کے ماننے والو، بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ اکثر بدگمانیاں بدظنی پر مبنی ہوتی ہیں۔ اور مسلمان کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم ہر صورت اس سے نفرت کرو گے تو اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ پہلے کسی کے بارے میں بدظنی پیدا ہوتی ہے، پھر بدظنی بعد میں عیب جوئی کے لیے تجسس شروع ہوتا ہے۔ پہلے تو ہم کہتے ہیں اچھا اس نے یہ کام میرا نہیں کیا، وہ کرنا ہی نہیں چاہتا ہوگا، پھر آپ اس چیز کو ٹٹولنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی اس نے میرا جو یہ کام تھا یہ کیوں نہیں کیا، جاسوسی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غیبت کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ بدظنی، تجسس اور غیبت آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اس لیے بیک وقت تینوں کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، اور اس سے بچنے والے کو اللہ نے خوشخبری دی ہے، جو غیبت سے بچے گا اللہ اس پر رحم فرمائے گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ زن کہتے کسے ہیں؟ قرآن مجید میں زن کا لفظ یقین اور گمان کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ زن کا معنی ہے یقین کرنا، زن کا معنی کسی بات یا کسی کام کے بارے میں تذبذب کا شکار ہونا، اور زن کا معنی کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر جو زن ہے اس سے مراد بدگمانی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مسلمانوں کو منع فرمایا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپس میں اچھا گمان یعنی حسن ظن رکھنے کی تلقین کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے، اور کسی کی عیب جوئی نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے باتیں نہ کرو، آپس میں دشمنی نہ رکھو، اور اللہ کے بندو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن جاؤ۔ تجسس کیا ہوتا ہے؟ تجسس سے مراد ہے ایک دوسرے کے نقائص، خرابیاں، عیب تلاش کرنا، ایک دوسرے کے عیوب تلاش کر کے اس کے بارے میں نفرت دل میں جب پیدا ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو باہمی نفرت کرنے سے بچانے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کا تجسس نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی چھپی ہوئی باتیں تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، یا دروازوں کے ساتھ کان لگا لگا کے باتیں نہ سنو۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ایسی مل جاتی ہیں کہ تجسس کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ حکومت جاسوسی کرواتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حکومت کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں پولیس میں، سی آئی اے میں، ایف آئی اے میں، وہ جاسوسی کرتے ہیں لوگوں کی، جرائم پیشہ افراد کی، نشہ بیچنے والوں کی، اسلحہ بیچنے والوں کی، تو جہاں پر ایسے کاموں کی ضرورت پڑتی ہے وہاں کرنا بھی پڑتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ادارے کا سربراہ اپنے ادارے کے معاملات کو چلانے کے لیے کسی ایسے بندے کو فکس کر دیتا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان رہ کر یہ کام کریں اور مجھے بتائیں تاکہ ادارہ بھلائی کی طرف رہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی برائیاں تلاش کر کے آپس میں بدگمانیاں بڑھا کر جو آپس میں تعلقات خراب کرتے ہیں، یہ اس بات سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ مسائل اس آیت سے کیا سمجھ آتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، اکثر بدگمانیاں انسان کو گناہ اور دوسرے کے ساتھ زیادتی پر آمادہ کرتی ہیں۔ نمبر 3، مسلمانوں کو خواہ مخواہ ایک دوسرے کے معاملات کا تجسس نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، مسلمانوں کو ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 5، مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اپنے فوت شدہ بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور جسے کھانا ہم کسی صورت بھی پسند نہیں کریں گے۔
اور مسلمان کو ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اور وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور نہایت مہربان ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کے غلطیاں کرتے رہیں اور اللہ کے حضور پیش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس قرآن کو سمجھ کر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب